بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، امید مر رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ امید مر رہی ہے، مگر پھر میں سوچتا ہوں کہ امید کیسے مر سکتی ہے؟ کیا آج سورج طلوع نہیں ہوا؟ کیا ہوائیں تھم گئیں؟ کیا روشنی کا سفر تمام ہوا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر امید کیسے مر سکتی ہیں؟ سوچئے، امید کیسے مر سکتی ہے؟ پھر سینوں میں دل کیوں ڈوب رہے ہیں؟ صدائیں آہیں کیوں بن گئی ہیں؟ گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں کوئی سن بھی رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک سوال، کچھ سوال ہر کسی کے لبوں پہ ہے اور کچھ سوال ایسے ہیں جو سینوں میں دفن ہیں۔ گزشتہ رات ڈی چوک میں کیا ہوا نصف شب کے وقت؟ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن شاید بتانے سے بات اور خراب ہوگی، اور جس خواہش کو آپ سب لوگ سینوں میں دبائے بیٹھے ہیں اس خواہش کی تکمیل مزید دور ہو جائے گی۔ کیا کسی کو یقین تھا کہ ریاست ایسا کرے گی؟ پرامن اجتماع کا حق جمہوریت کی ایک بنیادی شرط ہوتی ہے۔ ملک بھر میں لوگ اپنا حق لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ملک بھر سے جمع ہوتے ہیں۔ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ ہی واپس مانگ رہے تھے نا۔ پوری قوم نے تحریک انصاف کو 2/3 مینڈیٹ دیا تھا، بچہ جانتا ہے، لیکن ریاست نے منظم عوامی رائے کو ماننے سے بڑے ننگے چٹے انداز میں انکار کر دیا تھا۔ ملک کے مقبول ترین لیڈر کو جیل کی کال کوٹھڑی میں ڈال دیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا ہی نا کہ وہ سیاہ کو سفید ماننے سے انکاری ہے، وہ اقتدار پر قابض مٹھی بھر طبقے کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، وہ ہر خوف اور لالچ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور ڈی چوک پہنچنے والے ہزاروں لاکھوں افراد اپنے قبیلے کے سرخیل کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش نہ غیر اخلاقی ہے، نہ غیر جمہوری ہے، نہ غیر قانونی ہے، نہ غیر دستوری ہے، مگر ریاست نے ان کا اسٹریٹ فائرنگ سے استقبال کیا۔ گو کہ اس کی تردید کی جا رہی ہے، لیکن ثبوت ہیں کہ قطار اندر چلے آ رہے ہیں، اور جس کے بعد دیوانوں کا یہ قافلہ جس فائرنگ کے بعد تتر بتر ہوا، اور ریاست کے کچھ مزاحیہ کردار ان بہادروں کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں۔ پچھلے 3-4 روز کے واقعات کو ذرا اپنی یادداشت میں دہرائیں۔ پچھلے 2.5 سال کے دوران بدترین ظلم برداشت کرنے والے، ملک کی غالب اکثریت کی نمائندگی کرنے والے لاکھوں لوگ اسلام آباد کی جانب رواں دواں تھے۔ انہوں نے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا سامنا کیا۔ ان پر آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، ان پر ربڑ کی گولیاں چلائیں گئی، ان پر سٹن گرنیڈ پھینکے گئے، مگر یہ قافلہ جو تھا اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہا۔ اس نے ڈی چوک پر پڑاؤ ڈال دیا۔ سب کو اندازہ تھا کہ ظلم کا ایک باب بند ہوا اور اس سے اگلا باب کھل جائے گا۔ اندازہ تھا کہ ابھی اور بھی آنسو گیس کے شیل چلیں گے، ربر کی گولیاں استعمال ہوں گی، مگر کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ ریاست جسے ماں جیسی کہا جاتا اپنے ہی بچوں پہ سیدھی گولیاں بھی چلا دے گی۔ گزشتہ روز 9:30 بجے ڈی چوک کی لائٹس آف کر دی گئیں۔ پہلے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے طاقت کے استعمال کا اعلان کیا، طاقت کے نشے میں چور ہو کے طاقت کے استعمال کا اعلان کیا۔ اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی نے قدرے کمپوزڈ لہجے میں ریاستی طاقت کے استعمال کی خبر دی۔ رات 12:30 بجے آپریشن شروع ہوا اور مبینہ طور پر پہلے سنائپرز نے فائرنگ کی۔ سنائپرز کی موجودگی کی اطلاعات جو تھیں وہ ہم اپنے رپورٹرز کے ذریعے کنفرم کرتے رہے۔ اس کے بعد ہر طرف سے ہجوم پر فائرنگ کر دی گئی اور اس اچانک حملے پر لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ پھر ڈی چوک میں کھڑی سینکڑوں گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ سب سے تکلیف دہ منظر یہ تھا کہ جب کنٹینر پر نماز فجر غالباً ادا کرنے والے یا نماز عشاء، پتہ نہیں وہ کس وقت کی ہے، کوئی نماز ادا کرنے والے ایک کارکن کو تقریباً 40 فٹ اونچے کنٹینر سے نیچے گرا دیا گیا، اور 1-2 گھنٹوں کے اندر ڈی چوک خالی ہو چکا تھا۔ اسلام آباد کے ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ ابھی تک تحریک انصاف نے اپنے 8 کارکنوں کے مارے جانے کی آفیشیل تصدیق کی ہے، مگر ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہے۔ سرکاری طور پہ کسی ایک ہلاکت کی بھی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ بہت سے کارکن ناظرین ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ زخمی ہیں یا خدا نخواستہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب کی ابھی ایک پوسٹ نظر سے گزری ہے، ایک ٹویٹ نظر سے گزری ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ سرکاری افسران جو ہیں وہ سرکاری ہاسپٹل کے اندر
کنڈیاں لگا کے جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں کہ کیجویلٹی کے حوالے سے کیا رپورٹ دینی ہے باہر. درباری وزراء اور ان کا حامی میڈیا تحریک انصاف کے کارکنوں کا مذاق اڑا رہا ہے. حکومتی کیمپ میں اس وقت جشن کا سماں ہے، پتہ نہیں کس بات کا جشن ہے اور کس انداز میں جشن منایا جا رہا ہے. انتہائی خطرناک لب و لہجہ ہے ناظرین، انتہائی خطرناک. ایک پورے صوبے کے عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ان پر جو فزیکل ظلم کیا گیا وہ تو دوسری بات ہے، اس کے بعد پریس کانفرنسز میں اس صوبے کے عوام کا جس انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے، جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کو ہوش نہیں ہے کہ یہ نفرت کے بیج جو ہے کل جب تناور درخت بنیں گے تو کس طرح کے وہ پھل پیدا کریں گے. مگر جشن کی جگہ کب المیاں دھنیں بجنے لگیں گی اس کا کسی کو ادراک نہیں ہے. حکومت جس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے اس پر ذرا غور تو کرے. پی ٹی آئی کے نہتے کارکن اور کر بھی کہہ سکتے تھے. تحریک انصاف کی جگہ کوئی ٹرینڈ آرمی بھی ہوتی اور وہ نہتی ہوتی اور اس پر چاروں طرف سے اس طرح فائرنگ کی جاتی تو اس کے پاس بھی وہاں سے نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا. مگر ریاست نے جو سبق دیا اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. حکومت نے پرامن مظاہرین کو پیغام دیا کہ یہاں اپنے حق کے لیے پرامن اجتماع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خدشہ ہے کہ جن جمہوری اور پرامن لوگوں کے ساتھ ریاست نے یہ سلوک کیا ہے، اگر ان لوگوں کا جمہوریت سے خدا نخواستہ اعتماد ہی اٹھ گیا اور انہوں نے اپنے لیے کوئی اور راہ اپنا لی تو یہ ملک کے مستقبل کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. حکمران جسے فتح سمجھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت سے ہمدرد شکست سمجھ رہے ہیں، در حقیقت پاکستانی سماج اور سیاست میں مزید خرابی، تقسیم اور محاذ آرائی کے نئے باب کا آغاز ہے. اب ریاست کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تضادات کو مسلسل حل کرتی رہے. مگر یہاں ریاست کے تضادات ہیں کہ آئے روز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ریاست اپنے ناراض بچوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے ان پہ گولیاں چلا رہی ہے، ان پر چڑھ دوڑتی ہے. یہاں ریاست ناراضی کو نفرت اور اب دشمنی میں بدل رہی ہے. اب جن ناراض نوجوانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، ایسا کرنے والوں کو تمام ریاستی لگتا ہے کہ طاقتوں کی بھی پشت پناہی حاصل ہے، کوئی ان کو روک جو نہیں رہا، اس لیے یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے. ڈر لگتا ہے جب ریاست پر کبھی برا وقت آیا تو آج جن پر طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے، کل یہی نوجوان ریاست کی بے بسی کا تماشا نہ دیکھنے لگے. اپنی تباہیوں پر چراغاں کر کے عارضی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. جو بیج بوئے جا رہے ہیں اس کا پھل بہت ناظرین کڑوا اور تلخ ہے. یہ کیفیت زیادہ دن برقرار نہیں رہ سکتی. ہم بھی 30 40 45 سالوں سے یہ تماشا، یہ سیاسی تماشے، جلسے، جلوس، تحریکیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کور کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ اونچ نیچ ہفتوں کی بات ہوتی ہے. فتح کو شکست میں اور شکست کو فتح میں بدلتے وقت ہی نہیں لگتا. اسلام آباد میں گزشتہ رات جو کچھ کیا گیا ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ہماری پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ریاستی ادارے جو ہیں وہ پیچیدہ معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں. سب کی ایک ہی پالیسی ہے کہ بندوق اور طاقت کا استعمال کیا جائے اور اندھا کیا جائے، میڈیا کا منہ بند کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے. لیکن کب تک؟ یہ کھیل کچھ دیر تو چلے گا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں. وہ وقت دور نہیں ہے ناظرین جب مداری خود تماشا بن کے رہ جائیں گے. سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ عوام کے لیے الیکشن کے ذریعے پرامن تبدیلی کی راہیں بظاہر مسدود کر دی گئی ہیں. اب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ کہتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ اگلی تبدیلی جو ہے وہ شاید انتخابات کے ذریعے نہ آئے اور لوگ تبدیلی کے لیے انتخابات کی طرف، بیلٹ باکس کی طرف دیکھیں بھی نہ. یہ بہت خوفناک صورتحال ہوگی کیونکہ الیکشن کے من پسند نتائج حاصل کرنے کا پورا میکانزم بنا لیا گیا ہے. پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا لیا گیا ہے. یہاں خاص لوگوں کے اشارے پر آئین کا حلیہ راتوں رات بگاڑ دیا گیا ہے. عدالتیں طاقتوروں کی کٹ پتلی بن چکی ہیں. اعلیٰ ترین عدلیہ میں بینچ بھی حکمرانوں کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتے. میڈیا مقتدر قوتوں کے سامنے مجبور ہو چکا ہے یا مجبور کر دیا گیا ہے. بدقسمتی سے ملک کے مستقبل کا ہر راستہ جو ہے وہ بظاہر اب انارکی کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس پر بھی کچھ لوگ بغلیں بجا رہے ہیں تو اس پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے نا. اس میں خوشی کے شادیانے بجانے کی کیا بات ہے؟ ملک ایک بڑے سانے سے گزرا ہے
اور آپ لوگ اس پہ تانے دے رہے ہیں, آپ لوگ اس پہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہی ہونا تھا, کر کے دکھاؤ, وہ نکل گیا, وہ نکل گیا, وہ بھاگ گیا. آپ لوگ کیسے کیسے, آپ پر کیسا کیسا وقت نہیں آیا اور آپ کیسے کیسے نہیں بھاگے. حضور والا یہ باتیں چھوڑیں. پی ٹی آئی کے احتجاج سے کچھ اور سبق بھی ناظرین حاصل ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ نامی جماعت کے دن پورے ہو چکے ہیں, کیونکہ اس جماعت کی قیادت نے عوامی محاذ پر مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا. اب اپنے مستقبل کو مقتدر قوتوں کے ساتھ منسلک کر لیا. جب تک یہ مقتدر قوتیں ساتھ ہیں تو نون لیگ قائم ہے. انہوں نے بھی یہ سوچ لیا. نون لیگ کی قیادت اب اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس کی عوامی ساکھ کی بحالی اب مشکل نہیں, ممکن ہی نہیں. میری یہ بات لکھ رکھے ناظرین کہ پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل میں سر دست مایوسی کی کیفیت ہو سکتی ہے, مگر یہ بہت ہی عارضی فیز ہے, بہت ہی عارضی. جلدی کوئی آپ دیکھیں گے کہ شاید مہینوں میں نہیں ہفتوں میں کوئی ایسا بڑا واقعہ رونما ہو جائے گا. غالباً اب یہ واقعہ عالمی افق پہ ہو سکتا ہے جو تحریک انصاف کی اس مایوسی کو امید کی ایک بڑی کرن میں بدل دے گا. مگر نون لیگ کے ہر گزرتے دن کے ساتھ قوم کی اجتماعی یادداشت سے نون لیگ نامی تنظیم جو ہے وہ محو ہوتی جائے گی. نون لیگ کا وجود برقرار رکھنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. اور ناظرین یہ میری خواہش نہیں ہے, یہ میری سیاسی پیش گوئی ہے. نون لیگ, میں بہت کم یہ بات کہتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کے بارے میں بہت محتاط ہو کے یہ بات کرتا ہوں کہ جی فلاں کا چیپٹر ختم ہو گیا, فلاں کی اب وہ قصہ پارینہ بن چکی ہے, فلاں جماعت, کئی جماعتوں کے بارے میں کہا گیا. لیکن کبھی بھی کسی جماعت نے اس انداز میں عوامی جذبات کو پرے نہیں پھینکا جس طرح نون لیگ نے پھینکا. اور نون لیگ کے اندر بھی یہ آواز جو ہے وہ اب دبائی جانے لگی ہے. جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے اس کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے. نون لیگ میں اگر کوئی سنجیدہ اور متین طبیعت کے لوگ باقی رہ بھی گئے ہیں تو انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے تو انہیں نون لیگ سے اپنی راہیں جو ہے وہ جدا کرنی پڑیں گی. اور مطلب ایسے ایسے کریکٹرز ہیں, اب نام کیا لینا ہے, کہ وہ سیاسی کم اور کامک کریکٹرز کی جماعت زیادہ لگنے لگ گئی, جس کی نشو نما جو ہے وہ صرف آمریت کی کیاریوں میں ہو سکتی ہے. اب حکومت نے گزشتہ روز ڈی چوک پہ جو کچھ کیا ہے اس کا ایک انٹرنیشنل رد عمل آئے گا جو کہ آنا شروع ہو چکا ہے. ایک طرف پاکستانی میڈیا کو پی ٹی آئی کے احتجاج کا مکمل بائیکاٹ پر مجبور کیا گیا. انٹرنیشنل میڈیا نے لیکن اس کی بھرپور کوریج کی. دنیا بھر کے بڑے میڈیا ادارے اور اہم شخصیات مظاہرین پر فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں, اور انسانی حقوق کے عالمی نمائندے جو ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ عالمی دباؤ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, جسے ہینڈل کرنا موجودہ کمزور حکومت کے بس کی بات نہیں لگتا. گزشتہ رات کے واقعات نے پی ٹی آئی کی اندرونی کمزوریوں کو بھی ایک بار پھر بے نقاب کر دیا. ایک طرف پارٹی کارکن پرجوش تھے تو دوسری جانب ان کے رہنما محتاط اور وسوسوں کا شکار تھے. اور ایک اور بات کھل کر ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی صرف پختون کارکنوں کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کرنا چاہتی تھی, یا وہ جو کہ حاصل نہیں کر سکی. اس میں بہادر اور عمران خان سے بے لوث محبت کرنے والے پٹھان کارکنوں کے کردار پر کوئی شبہ نہیں. انہوں نے تو وفا کا حق ادا کر دیا. مگر جب تک پنجاب اور خصوصاً سینٹرل پنجاب سے کارکن نہیں نکلتے, مقتدر قوتیں کسی کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ بات ہم گزشتہ 2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں. سینٹرل پنجاب کی قیادت نے ایک بار پھر نہ صرف مایوس کیا بلکہ انتہا درجے کا مایوس کیا. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں پنجاب کی قیادت میں. پی ٹی آئی آئندہ اس وقت تک کسی احتجاج یا تحریک کا اعلان نہ کرے جب تک کہ اس کو یہ 100% یقین نہ ہو جائے کہ اس تحریک کی قیادت سینٹرل پنجاب کی قیادت اور کارکن خود کریں گے. میں جانتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کے کارکن دل گرفتہ ہیں, مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں, لیکن ناظرین مایوسی والی کوئی بات ہے نہیں. آپ کو پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے, شکست نہیں ہوئی. گولیوں سے نظریے کو شکست دی بھی نہیں جا سکتی. تاریخ گواہ ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ تحریکوں میں جب تک خون شامل ہو جائے تو جب خون شامل ہو جاتا ہے تبھی کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے. کوئی بھی تحریک اٹھا کے دیکھ لیں. اور ناظرین آخر میں ساحر لدھیانوی کی ایک نظم سن لیجئے.
اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانک میرے وطن، تیرا اتحاس خون میں لتھڑا ہوا، تو ابھی تک دنیا میں بچھڑا ہوا، تو نے اپنوں کو اپنا نہ مانا کبھی، تو نے انسان کو انسان نہ جانا کبھی، وحشتوں کا چلن تجھ میں جاری رہا، قتل و خون کا جنوں تجھ پہ جاری رہا، تیرے دھرموں نے ذاتوں کی تقسیم کی، تیری رسموں نے نفرت کی تعلیم دی، گر چکا ہے بہت دیر اب تو سنبھل، گر چکا ہے بہت دیر اب تو سنبھل، تیرے دل سے جو نفرت نہ مٹ پائے گی، تیرے گھر میں غلامی پلٹ آئے گی، تیری بربادیوں کا تجھے واسطہ، تیری بربادیوں کا تجھے واسطہ، ڈھونڈ اپنے لیے اب نیا راستہ، اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو ذرا ڈھانک میرے وطن۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔